نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک تو ہیں مسجد اور ایک ہے صلاۃ جمعہ۔ انہی دو لفظوں پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ شریعت اسلام میں جمعہ کی کیا حیثیت ہے اور اسی طرح مسجد کی کیا حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی آبادی مختصر ہے، اور آبادی بھی اس طرح ہے کہ آپس میں ایک محلے میں مسلمان جمع نہیں تھے۔ کوئی آدمی کا مکان ایک جگہ ہے، کسی کا دوسری جگہ ہے، کوئی تیسرے محلے میں رہتا ہے۔ پورے مدینہ منورہ میں مختلف مقامات پر مختلف محلوں میں مسلمان آباد تھے۔ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کی کتنی آبادی ہے، کتنی بستی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کروایا کہ فلاں دن سارے مسلمان فلاں جگہ پر جمع ہو جائے۔ اعلان کروا دیا گیا، وقت آ گیا، دن آ گیا، اور اس دن میں سارے مسلمان ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ جمع ہوئے تو حضرت اسد ابن زرارہ بڑے خوش ہوئے کہ میرا خیال تو یہ تھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی اتنی ساری آبادی نہیں ہے، لیکن جب سب جمع ہوئے تو معلوم ہوا ماشاءاللہ اچھی آبادی ہے۔ اسی شکرانے میں آپ نے ایک بکری ذبح کی اور اس کو پکا کر لوگوں کی مہمانی کی، اور اس شکریہ میں کہ سب جمع ہوئے، سب نے ساتھ میں بیٹھ کر مل کر کھانا کھایا، 2 رکعت شکرانے کی ادا کی۔ جب 2 رکعت ادا کی تو پھر مشورہ ہوا کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہے، ہفتے میں ایک دن مقرر کر لینا چاہیے کہ جس میں روزانہ ہم جمع ہو جایا کریں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ آج کون سا دن ہے یہ معلوم کیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے جمعہ کے دن کو آدینہ کہا جاتا تھا۔ سوال کرنے پر لوگوں نے بتلایا یہ یوم آدینہ ہے، آدینہ کا دن ہے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اچھا ایسا کرے اسی دن میں لوگ جمع ہو جایا کریں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر عرصے کے بعد ہجرت کا سفر ہوا۔ سفر کرتے ہوئے آپ قباء میں پہنچے، پھر اس کے بعد آگے بڑھے، قبیلہ محلہ بنی عمرو میں آپ پہنچے، غالباً پیر کا دن تھا، پھر آگے بڑھے اور قبیلہ بنو سالم ابن عمرو کے محلے میں آئے، جمعہ کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سب سے پہلے حضرات صحابہ کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کی مشروعیت، اس کا بھید کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے دین اسلام اجتماعیت کو چاہتا ہے،
اتفاق کو چاہتا ہے، اتحاد کو چاہتا ہے۔ اور اتحاد اور اتفاق اس کا نام نہیں ہے کہ سارے مسلمان ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، سارے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سن لے اور خطبہ سننے کے بعد دوبارہ چلے جائے۔ اس کا نام اتفاق اتحاد نہیں ہے۔ شریعت کی پوری بنیاد، آپ مختلف النوع عبادت کو دیکھیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اجتماعیت پر ہے۔ آپ دیکھیے، تمام عاقل بالغ مردوں کو شریعت نے اس بات کا مکلف بنایا، حکم کیا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھے گی، تمہیں فرض نماز اپنے گھر میں بلا عذر کے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اپنے اپنے گھر کو چھوڑ دے، محلے کو چھوڑ دے اور محلے کی مسجد میں روزانہ 5 وقت جمع ہو اور اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن یہ اجتماع اگر ہوا تو کتنا ہوا؟ ایک محلے کا اجتماع ہوا، ایک بستی کا اجتماع ہوا، ایک محلے والے دوسرے محلے سے ناواقف ہیں۔ شریعت اسلام نے یہ مجاز بنایا، یہ تعلیم دی کہ اچھا جب جمعہ کا دن آ جائے تو ایک محلے میں ایک جامع مسجد ہے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی مسجد ہیں، مصلے ہیں، اگر آسانی ہے تو ان مصلوں کو بند کر دیا جائے اور جمعہ کی نماز سب جامع مسجد میں آ کر ادا کریں۔ پہلے سارے گھروں سے نکال کر لوگوں کو محلے کی مسجد میں جمع کیا، پھر مسجد سے نکال کر محلے کی بڑی مسجد میں، شہر کی بڑی مسجد میں جمع کیا۔ یہ اجتماع نہیں تو اور کیا ہے؟ عید کا دن آ گیا تو یہ تعلیم دی کہ ہر جمعہ کو آپ جامع مسجد میں جمع ہوا کرتے تھے، لیکن آپ کا یہ اجتماع جو اپنے گھر میں ہو، گھر کے مصلے میں ہو یا اسی طرح محلے کی جامع مسجد میں ہو، یہ کافی نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارا آپس میں ملنا جھلنا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ تمہاری اجتماعیت آبادی میں بھی ہو اور آبادی سے باہر جنگل اور ویرانے میں بھی ہو۔ سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز رکھ دی، پہلے مشق کرائی اجتماعیت کی، اتفاق کی، اتحاد کی کہ روزانہ جمع ہو اور ہر ہفتے ایک مسجد میں جمع ہو۔ علماء نے اچھی بات لکھی ہے، ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، اس کا ارادہ اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور فرض نماز پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، گھر سے نکلا، مسجد میں آیا، فرض نماز پڑھی، ثواب مل گیا، لیکن اجتماعیت کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اگر وہ آدمی گھر سے نکلتا ہے اور صرف نیت کرتا ہے میں اس لیے گھر سے نکل رہا ہوں کہ مسجد میں جا کر فرض نماز پڑھوں گا، راستے میں کوئی مسلمان بھائی مل گیا میں اسے سلام کروں گا، کوئی عام انسان مل گیا میں اس کی خیر خیریت معلوم کروں گا، 2 اچھے جملے اس کو کہوں گا، کوئی پریشان حال آدمی مل گیا میں تسلی دے کر اس کی پریشانی کو کم کروں گا، کوئی آدمی کسی مصیبت میں ہے میں اس کی مصیبت میں کام آؤں گا، کوئی آدمی کسی غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم کو اٹھا کر اس کے غم کو ہلکا کروں گا۔ راستے میں چلتے ہوئے اگر اجنبیہ کا سامنا ہو گیا میں اپنی نظروں کی حفاظت کروں گا، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے میں ان تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دوں گا، راستے میں کوئی غلط آواز آ رہی ہے میں ان آواز سے اپنے کانوں کی حفاظت کروں گا، اور جب مسجد میں پہنچوں گا مسجد میں اگر میرا بھائی مل گیا تو میں اسے سلام کروں گا، اس کی مجاز پرسی کروں گا، اس کی خبر کروں گا، اس کی خبر پوچھوں گا، اگر وہ اچھے حال میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر وہ پریشان حال ہے تو اپنے بس اور طاقت کے مطابق اس کی پریشانی کو میں جتنا دور کر سکتا ہوں کروں گا۔ اتنی ساری ڈھیر نیتوں کے ساتھ اپنے گھر سے جامع مسجد کی طرف آیا، خدا کا کرنا ہوا کہ اس میں سے ایک بھی ارادہ پورا نہیں ہوا، کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ یہ سارے کام وہ کرے۔ مسجد میں آیا اور آنے کے بعد نماز پڑھی، اپنے مسلمان بھائی ملے، اس سے ملا اور اس کی خیر خیریت معلوم کی اور نماز کے بعد چلا گیا۔ اس نے جتنی نیتیں کی ہیں کسی پر عمل ظاہر نہیں ہوا ہے، عمل وجود میں نہیں آیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ان سارے ارادوں پر اس کے لیے عمل کے برابر ثواب ہے۔
یہ تو ایسا کام ہے کہ کام نہ کرو اور کام کا ثواب لو. ہاں لیکن اس کام کے ثواب کو حاصل کرنے میں ایک شرط ہے. حدیث میں ہے جو آدمی جمعہ کے دن صبح سویرے اٹھے، محلے کی مسجد میں فرض نماز پڑھے فجر کی، اور اس کے بعد جمعہ کی تیاری میں لگ جائے، غسل کرے، جو اپنے پاس کپڑے ہیں اس میں جو سب سے عمدہ ہے اس کو پہنے، خوشبودار تیل لگائے، عطر لگائے، سرما لگائے، اور اس کے بعد مسجد کی طرف نکلے. مسجد میں آتے ہوئے اپنے آپ کو دنیاوی بات چیت سے بچائے، مستقل فضیلت. اور بات چیت سے بچانے کے بعد مسجد میں آ کر عبادت میں مشغول ہو. مکروہ اوقات ہے تلاوت میں، تسبیحات میں مشغول ہے. مکروہ اوقات نہیں ہے، تحیۃ الوضو پڑھ لی، تحیۃ المسجد پڑھ لی، صلاۃ التسبیح پڑھ لی، اور نوافل میں مشغول ہو گیا. جمعہ کا وقت ہو گیا تو جمعہ کی سنتیں پڑھ لی. وقت ابھی باقی ہے لیکن اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں مشغول ہے. خطیب صاحب منبر پر بیٹھے، مؤذن صاحب نے اذان دی، وہ برابر اذان کو سنتا ہے. اس کے بعد خطیب صاحب نے خطبہ دیا، وہ دھیان سے سنتا ہے. خطبہ عربی زبان میں ہے، یہ جانتا نہیں لیکن سنتا ہے. جب خطبہ ہو گیا، مکبر نے تکبیر کی، یہ کھڑا ہوا اور امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی. نماز کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ سنن اور نوافل میں مشغول ہوا، اور سنن نوافل ادا کر کے اپنے گھر چلا گیا. روایت میں ہے جس آدمی نے جمعہ کے دن کی نماز کے لیے اتنے عمل کا اہتمام کیا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کی جو مقدار بتائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں کسی بھی نفلی عمل پر اتنا بڑا اجر و ثواب میری نظر سے نہیں گزرا. وہ کیا اجر و ثواب ہے؟ وہ اجر و ثواب یہ ہے کہ گھر سے پیدل چلتے ہوئے یا گھر سے سواری پر آتا ہے، ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی نفل عبادت کا، ایک ایک دن، ایک سال، اس طرح کے سال بھر کے روزے اور سال بھر کی رات کی نوافلیں، ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے. میں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے. اللہ کے گھر کی عظمت، اللہ کے گھر کا ادب احترام ہر مسلمان کے اوپر اس کا اخلاقی فریضہ ہے. میں اپنے ہندوستان کی بات کروں، ہم سنتے ہیں کہ وہاں کبھی فساد ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے علاقوں میں دیکھا ہے کہ جب تک ہم مسلمانوں کے قلب میں ان مساجد کا ادب احترام تھا، ان مساجد کی عظمت تھی، ان مساجد کی قدر تھی، ان مساجد کی عزت تھی، ان آنکھوں نے دیکھا ہے، گنہگار آنکھوں نے، کہ غیر مسلم مسجد کے قریب سے گزر رہے ہیں، وہ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، وہ گانا گا رہے ہیں، لیکن جب مسجد کے قریب آتے ہیں تو جس وقت تک مسلمانوں کے دل میں اللہ کے ان مکانوں کی عظمت موجود تھی، اس کا اثر ان کے قلب پر تھا. وہ ڈھول تاشوں کے ساتھ آ رہے ہیں، مسجد کے قریب آئے گانا بند کر دیا، مسجد کے قریب آئے ڈھول تاشے بند کر دیے. لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، جس دن سے ہمارے دلوں سے ان مسجد کا ادب احترام ختم ہوا ہے، ان مسجد کی عظمت ختم ہوئی ہے، ان مسجد کی قدر و منزلت ختم ہوئی ہے، بیچارے وہ جو مسجد کا احترام ہماری عظمت کی وجہ سے کرتے تھے، آج ان کے ہاتھوں مسجد تباہ ہو رہی ہے. قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے. مسجد کا ادب احترام کیا ہے؟ مسجد کا ادب یہ احترام یہ ہے، جیسے ہی آدمی مسجد کی طرف رخ کرے، ارادہ کرے، تو ایک تو ہے جماعت خانہ، ایک ہے وضو خانہ، اور ایک ہے مسجد کا دروازہ. ادب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر داخل ہونے کے بعد دنیاوی بات سے اپنے آپ کو فارغ کر دے.
حضرات صحابہ کرام اور سلف کا حال تو یہ تھا کہ وہ مسجد کے اندر کی جانے والی دینی باتیں مسجد سے باہر بازاروں میں کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد کے باہر بازاروں میں کی جانے والی دنیاوی باتیں ہم مسجد کے اندر جماعت خانے کے اندر کرتے ہیں۔ آج یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ میں بہت محبت کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ درخواست کروں گا، میرے بھائی اس عادت کو اپنے اندر بٹھاؤ، یہ طبیعت ہماری بناؤ کہ مسجد میں ہم داخل ہو گئے، ہم نے جماعت خانے میں قدم رکھ دیا، اب ہماری کوئی بات دنیاوی ضرورت کی بھی نہیں ہوگی۔ اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، ضروری بات کر سکتا ہے، لیکن ہماری بات نہیں ہوگی۔ صاحب مشکات نے ایک روایت نقل کی ہے، جو آدمی علی الصباح مسجد میں آئے اور مسجد کے دروازے پر داخل ہوتے ہوئے مسجد کی مسنون دعا پڑھے اور اس کے ساتھ ایک دعا اضافہ کر لے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور اسی طرح اعتکاف کی نیت اور درود شریف ان کے ساتھ اگر داخل ہوتے ہوئے صبح میں اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے صبح سے لے کر شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا۔ مختصر دعا، آسان دعا، اور اس کا فائدہ اتنا بڑا۔ آخری ایک بات عرض کرنی ہے جمعہ کے سلسلے میں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، ماشاءاللہ مسجد میں بہت ساری جگہ ہیں، لیکن ہماری ایک طبیعت ہے کہ ہم مسجد میں پیچھے رہتے ہیں۔ دیکھو جمعہ کے باب میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مسجد میں اگلی صف میں رہے، اور جب تک اگلی صف میں جگہ ہے پچھلی صف میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جو آدمی جمعہ کی نماز میں خطبے کو سننے کے لیے، نماز کو پڑھنے کے لیے اگلی صف کا اہتمام کرتا ہے، کل فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ حق تعالی شانو ہر جمعہ کو اپنے ان بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس دیدار کے لیے صف بنائی جائے گی، اس صف کی ترتیب وہی ہوگی جو ترتیب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہوتی ہے۔ جو آدمی جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے، خطبے کو سننے کے لیے پہلی صف میں بیٹھا ہے، کل میدان میں، کل جنت میں اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کرائیں گے تو ان پہلی صف میں بیٹھنے والے کو وہاں پہلی صف میں بٹھایا جائے گا، دوسری صف میں بیٹھنے والے کو دوسری صف میں بٹھایا جائے گا۔ میں ایک سوال کر دوں، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ اس ملک کے پرائم منسٹر آئے ہیں اور لوگوں کو ان کا دکھلاوا ہوگا، یا ایک بہت بڑا کرکٹر آیا ہے اس کی نمائش ہوگی، میرے بھائی ہم ان کو دیکھنے کے لیے دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں صف اولیٰ کا اہتمام یہ اللہ کے دیدار کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو آپ سے دو درخواست ہیں، مسجد میں آئے حتی الامکان اس کی کوشش کرے کہ جب تک آگی صف میں جگہ ہے وہاں تک پیچھے صف میں نہیں بیٹھیں گے، اور اس بات کا اہتمام کہ مسجد کو دنیاوی بات چیت سے بے انتہا بچائیں گے۔ عام طور پر ماحول یہ ہوتا ہے، ہم مسجد میں آ گئے لیکن مسجد میں آنے کے بعد ہماری دنیاوی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ کتاب المدخل میں لکھا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا اور نفس و شیطان کی غفلت کی وجہ سے اس نے بیکار اور بیہودہ باتیں شروع کر دی، تو جب بات شروع کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے، اسکت یا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، اللہ کی تیرے اوپر رحمت ہو۔ لیکن یہ بندہ بات سے رکتا نہیں ہے اور بات کرتا رہتا ہے، تو فرشتہ تھوڑی ناراضگی کے ساتھ کہتا ہے، اسکت یا عبداللہ رحمت اللہ علیہ، اے اللہ کے بندے، پہلے تو کہا اے اللہ کے دوست، اب کہتا ہے اے اللہ کے بندے چپ ہو جا، اللہ کی تیرے اوپر رحمت ہو۔ لیکن اس کے باوجود وہ لغو باتوں میں، بیہودہ باتوں میں مشغول ہوتا ہے، تو فرشتہ اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس ناراضگی کے عالم میں کہتا ہے، اسکت یا عدو اللہ، اسکت یا عدو اللہ لعنت اللہ علیہ، اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا، اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو۔
مسجد میں بلا ضرورت غیر شرعی باتیں کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، آدمی مسجد میں آ کر بجائے اللہ کا دوست بننے کے اللہ کا دشمن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو اس سے حفاظت نصیب فرمائے، اور مسجد میں اپنے آپ کو دنیاوی باتوں کرنے سے بچنے کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔